السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عقیدے کی کلاس میں اب تک ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ عقیدے کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ عقیدے کے معنی ہیں باندھنا، مضبوط کرنا۔ عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں باندھا جاتا ہے۔ مضبوطی کا معنی بھی ہے اور باندھنے کا معنی بھی ہے۔ اور پھر عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اعمال کو اگر عقیدے سے باندھ دیا جائے تو ہی اعمال فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر اعمال کے ذریعے اعمال کو عقیدے سے باندھ نہ دیا جائے تو اعمال فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور اس کے لیے میں نے مثال دی تھی، جو لوگ نہیں دیکھے ہیں، نہیں سنے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے جو دوسری یا تیسری کلاس ہے اس کو دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ اسلامی عقیدے کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس آف عقیدہ، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہے کہ عقیدے ہی اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی کی دعوت ہر نبی نے سب سے پہلے دی۔ آخری نبی بھی اپنی 23 سالہ زندگی میں سے 13 سال صرف عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، مکے میں صرف عقیدے کی اصلاح کرتے رہے۔ نماز کا حکم ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے نماز کا حکم آیا، تب تک صرف عقیدے کی اصلاح چلتی رہی، کیونکہ عقیدے کے بعد سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کی باری آتی ہے۔ تو نماز گویا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، تو باقی 12 سال تک کیا کرتے رہے؟ صرف عقیدے کی اصلاح۔ عقیدے کی بنیاد پر ہی ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، آخرت میں نجات پائے گا عقیدے کی بنیاد پر ہی، قبر کے سوالات بھی عقیدے کی بنیاد پر ہی منحصر ہیں، اور دنیا میں سب سے پہلے ایک انسان جب اس کو عقل آتی ہے، جو چیز سب سے پہلے اس پر واجب ہوتی ہے وہ ہے عقیدہ توحید معلوم کرنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس کو معلوم کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہی پورا عقیدہ ہے، پورا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، محمد رسول اللہ۔ تو یہ پہلا واجب ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم نے ایک اور کلاس میں یہ معلوم کیے کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے شرائط، شرطیں، کنڈیشنز کیا کیا تھی۔ ان میں سے ایک چیز عقیدے کا صحیح ہونا، توحید اور ایمان کا پایا جانا، عقیدے کا صحیح ہونا۔ اس کی ضد کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے ایمان، کے اپوزٹ ہے کفر، توحید کے اپوزٹ ہے شرک، اور صحیح عقیدے کے اپوزٹ ہے بد عقیدہ۔ اگر ایمان ہے، توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے تو اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے۔ کفر ہے، شرک ہے، بد عقیدہ ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اور میں نے اس کے لیے مثالیں اور دلائل دے دیے۔ دوسری چیز اخلاص للہیت، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے تو ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ ریاکاری اگر ہے، دکھاوا ہے تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اس کے لیے بھی دلائل میں نے دے دیے۔ اور تیسری چیز یہ بہت اہم ہے، جس کا تعلق محمد رسول اللہ سے ہے، اور وہ ہے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری۔ ہر کام میں، ہر عبادت میں نبی کا طریقہ اپنانا بہت ضروری ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، محمد رسول اللہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، بس یہی گویا کہ پورا لب لباب ہے، پورا خلاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ معلوم کیے عقیدے کے کلاس میں کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسلامی عقیدہ، اور اسلامی عقیدہ یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا، کیونکہ اسلام اللہ کا ہے۔
इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन पसंदीदा दीन अल्लाह के पास इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा तरीक़ा तलाश करें, अपनाएं, पसंद करें तो अल्लाह ने कहा वो कबूल नहीं होगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फला युक़बल मिन, इस्लाम को छोड़ के किसी और दीन को कोई तलाश करे उसको कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। तो आखिरत में अगर नुकसान से बचना है तो इस्लामी अकीदा अपनाना, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, इस्लामी अकीदा भी अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और हर नबी ने अपने बारे में कहा कि हम मुसलमान हैं। सूरह बकरा का मैंने हवाला दे दिया था कि हर नबी ने कहा कि हम मुसलमान हैं। इस्लामी अकीदे में बुनियादी तौर पर बात आती है अल्लाह पर ईमान, आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान। तो फिर उसके बाद हमने ये मालूम किया कि आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, तो सबसे पहले है आमनतु, ईमान अल्लाह पर। ईमान किसको कहा जाता है? तो हमने ये पढ़ा है कि ईमान तीन चीज़ों को कहा जाता है। एक, दिल से तस्दीक करना, दिल में पूरा यकीन होना। दूसरा, ज़बान से इकरार करना। तीसरा, अपने बॉडी पार्ट से अमल करके दिखाना। फिर उसके बाद हमने ये मालूम किया कि अल्लाह पर ईमान, तो अल्लाह के माने क्या है, और फिर उसके बाद वो अल्लाह कहाँ है। अल्लाह कहाँ है हमने लास्ट क्लास तक मालूम किया कि अल्लाह ताला अर्श, 7 आसमान के ऊपर 8 जन्नत है, 8 जन्नत के ऊपर अल्लाह का अर्श है, उस अर्श पर अल्लाह ताला है। तो उसके बाद लास्ट क्लास में हमने ये मालूम किया कि अल्लाह के अर्श की हकीकत क्या है, कितना अजीम है, वो हमने लास्ट क्लास में मालूम किए। तो अब तक जितना कुछ हमने अकीदे में पढ़ा मैं इसको ब्रीफ कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लाह जो हमारा रब है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो वाकई माने में है क्या? अल्लाह की एग्जिस्टेंस है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग इनकार करते हैं रब मब कुछ नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। एथिस्ट लोग है ना, कुछ नहीं भाई, बस दुनिया ऐसे ही वजूद में आ गई है, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, कोई रब मब नहीं है, किसी भी रब में वो लोग मानते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हम अकीदा पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह के ताल्लुक़ से, जब वो है ही नहीं है तो पढ़ के क्या फ़ायदा है। इसीलिए पहले हमें ये मालूम करना है कि वाकई माने में वो है या नहीं, है या नहीं वो मालूम करना है। जब है तो अब उसके बाद मालूम करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही मालूम करेंगे कि अल्लाह का वजूद है या नहीं है। अब इसके लिए सिर्फ कुरान और हदीस से दलील देंगे तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो आदमी जो कुरान हदीस मानता ही नहीं है, अब उसके लिए आप दलील देंगे तो क्या फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है। इसलिए अल्लाह की एग्जिस्टेंसी को हमें पहले मालूम करना है कि अल्लाह का वजूद यानी अल्लाह की एग्जिस्टेंसी है या नहीं है, अल्लाह मौजूद है या नहीं है। मौजूद का मतलब हर जगह मौजूद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अर्श पर है, वो भी है या नहीं, ये हमें मालूम करना है। तो मैं इसमें 4 तरह के दलाइल दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के वजूद के लिए 4 तरह के दलाइल, इसको कहते हैं वजूदे बारी ताला। वजूद का मतलब एग्जिस्टेंसी, वजूद के माने एग्जिस्टेंसी, मौजूद होना। मौजूद का मतलब हर जगह मौजूद होना नहीं है। लाइट हो तो वहाँ एक लगा दीजिए, वहाँ हाँ इस पर ले सकते। वजूदे बारी ताला, बारी का मतलब पैदा करने वाला, पैदा करने वाला बारी। वजूद का मतलब एग्जिस्टेंसी, पैदा करने वाले का वजूद है, उसके दलाइल हम लोग देंगे 4 तरीके से। एक है नंबर 1 फितरी दलाइल, फितरी यानी नेचुरल। नेचर से कुछ दलील,
کیونکہ وہ آدمی جو قرآن حدیث کو نہیں مانتا اس کو نیچر سے دینا دلیل. فطری دلائل کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے دلیل کے طور پر فطری، نیچر سے دلیل، نیچرل دلیل. فطرت کا مطلب ہوتا ہے نیچر. ہر انسان اور انسانی نہیں، ہر جانور جس کے اندر احساس ہے، شعور ہے، فیلنگ ہے، سینس ہے، جس کے پاس سینس ہے، اس کے دل و دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے جو پیدا کیا وہ بہت بڑا ہے. پریشانی کے وقت میں اس کی طرف تصور جاتا ہے، خوشی کے وقت میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. کوئی چیز کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ چیز میں حاصل کر پاؤں گا یا یہ چیز ہوگی، لیکن وہ ہو جاتی ہے. تب وہ کیا سوچتا ہے؟ یہ تو کوئی میراکل ہو گیا ہے، نہیں کوئی معجزہ ہے، یہ چمتکار ہو گیا. یہ کوئی ہوتا نہیں، چمتکار ہوتا نہیں ہے. نیچر سے دلیل یہی ہے کہ لازمی معنی میں دنیا میں، کائنات میں جو کچھ ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے. وہ طاقت اور قوت جو آپ کہتے ہیں پاورفل ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی ہے ہمارے ابو از، ہمارے اوپر کوئی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو 7 آسمان کے اوپر ہے. اللہ جو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بہت طاقت کے مالک ہے، اسی کو کہا جاتا ہے اللہ. جس کو تم کچھ اور نام دے رہے ہو اسی کو کہا جاتا ہے اللہ. تو فطری طور پر، نیچرلی طور پر ہر ایک کے دل میں ایک بڑی ہستی کا خیال آتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے نہیں؟ انسان کبھی کیا کرتا ہے؟ پختہ ارادہ کر لیتا ہے، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے. پختہ ارادہ ہونے کے بعد وہ کام نہیں کر پاتا ہے وہ کام. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ بھائی ہم نے تو ارادہ کیا ہے، لیکن ہمارے ارادے کے اوپر کسی اور کا ارادہ ہے، اور اسی کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ مین پروپوزز، ہاں، گاڈ ڈسپوزز. یہ انگلش کے اعتبار سے انہوں نے بنایا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس میں بہت اچھا ہے. اس میں کیا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر گاڈ کو جو ہے بلیم کیا جا رہا ہے، انہوں نے ڈسپوز کر دیا ہے نا، تو اتنی اچھی نہیں ہے. عربی کی اصطلاح دیکھیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی فی فسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ پختہ ارادہ کبھی نہیں ہو پاتا ہے، پختہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی ارادہ کبھی ختم ہو جاتا ہے. عزم کہا جاتا ہے ڈٹرمنیشن. ایک کام کرنے کا پورا ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا ہے. تو میں نے اس سے اپنے رب کو پہچانا کہ ہاں کوئی رب ہے جس نے ہمارے اس ارادے کے اوپر ارادہ کیا ہے، اور اس کا ارادہ، اس کی مرضی، اس کی مشیت چلتی ہے، اور اس سے ہم نے رب کو معلوم کیا کہ ہاں ہمارے اوپر کوئی رب ہے. یہ ایک دلیل ہوئی. دوسری چیز، یہ جو فطرت، یہ جو خلقت جس پر اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، کائنات کے ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے پاس یہ خیال ہے کہ ہاں پیدا کرنے والا کوئی ہے. تو یہ ہے ایک دلیل. فطری دلائل کے طور پر عام طور سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے سپورٹ کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. قرآن و حدیث کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. سب سے پہلے سورہ روم آیت نمبر 30. سورہ روم آیت نمبر 30.
اللہ نے فرمایا فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو۔ فطرت کیا ہے؟ وہی اللہ کا تصور کہ کوئی ہے اوپر طاقت۔ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں، اللہ کی اس پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ اس کو انگلش میں دیکھیے اور آپ نے اس آیت کے ترجمے سے کیا سمجھا مجھے بولیے۔ ملا ہے؟ Allah's fitrah, that is Allah's Islamic monotheism, with which He has created man. اسلامک مونوتھزم، فطرت اللہ وہی ہے، اسلامک کریڈ، توحید، مونوتھزم اسی کو کہا جاتا ہے۔ With which He has created mankind. ہاں، انسان کو اسی پر پیدا کیا۔ اسی لیے اگر کسی انسان کو بغیر کسی ماحول سے متاثر ہوئے چھوڑ دیا جائے تو وہ توحید پرست ہوگا، ایک اللہ کو مانے گا۔ اور لوگوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ بعض ایسی جگہوں پہ، جنگلات میں، یہاں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں جو کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، ان سے بات چیت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ فطرت ہے جو ہے اللہ کی فطرت۔ اللہ نے اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا، اور اسی معنی کی ایک حدیث سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ فطرت کا مطلب ہے اسلامی عقیدہ، توحید پر۔ فابواہ، پھر اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کو یہودی بناتے ہیں۔ اگر باپ ماں یہودی ہے تو یہودی بنا دیے، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیے، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیے۔ لیکن اس حدیث میں مسلمان کا تذکرہ نہیں آیا۔ آیا کیا؟ ماں باپ اگر مسلمان ہے تو مسلمان بنا دیتے؟ نہیں، مسلمان تو وہ پیدا ہی ہوا، مسلمان تو پیدا ہی ہوا، اب اس کو مسلمانیت سے پھیر دینے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اگر ایک چیز ہے دبی ہوئی ہے، آگ ہے، چنگاری ہے، اس پر اگر آپ نے پانی ڈال دیا تو ختم ہو گئی، اور اگر اس کو صاف کر کے ہوا دے کر کچھ اور ایندھن ڈال دیا تو اب آگ بھڑکے گی۔ تو بچے کے اندر وہ فطرت میں ہے۔ اب ماں باپ اگر اس کو ہوا دے کر اچھے معنی میں اس کو نکھار دے تو گویا کہ اور زیادہ اچھا ہو جائے، اسلام میں اور مضبوط ہو جائے۔ نہیں، اس پر پانی ڈال دے تو پھر یہودی، نصرانی یا مجوسی بن گئے۔ اسی لیے حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ مسلمان بناتے ہیں، مسلمان بنانے والا تو اللہ ہے۔ بائی برتھ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوا۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ کسی غیر مذہب کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ وہ بیچارہ معصوم ہے، بے قصور ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی ان کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ معصوم ہے وہ، اس کو پتہ نہیں ابھی بھی وہ اسلام پر ہے۔ جب تک اس کو عقل اور شعور نہ آ جائے، ہر بچہ توحید پر ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے علم نے بھی کہا ہے کہ جو بچے، کفار مشرکین کے بچے جو بلوغت سے پہلے، شعور کو پہنچنے سے پہلے وفات پا جائے، وہ جنتی یا جہنمی ہے، اس میں اختلاف ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو مسلمان ہی ہے وہ بھی۔ اب اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیوچر کو جانتا ہے۔ یہ بچہ اگر جیتا، بڑا ہوتا تو وہ کیا بنتا اللہ کو معلوم ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے، فطری دلائل، فطری اعتبار سے کہ نیچرلی بائی برتھ ہر جانور کے دل میں یہ خیال ہے کہ کوئی ہمارے پیدا کرنے والا ہے۔ جی ایک سوال ہے جو بچے سے ریلیٹڈ آپ نے کہا، یہ جو نابالغ بچہ یا پھر لیس دین 5 سال کی عمر کا وہ موت ہو جاتی ہے، وہ جنت یا جہنم، اللہ تعالیٰ کو فیوچر پتہ ہے، بٹ اللہ تعالیٰ ہی از لائک آل جسٹ، وہ انصاف کرے گی۔ تو بچہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، پھر مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جائے؟ تو اس سے لائک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ باقاعدہ حجت ثابت کرے گا، اللہ تعالیٰ دلیل پروف قائم کرے گا کہ اس کو باقاعدہ دکھایا جائے گا۔ اللہ کے پاس وہ چیز ہے، پروف ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کے تقدیر میں کیا کچھ ہے، اللہ نے فیوچر کو سوچ کے لکھ دیا۔ فیوچر کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا،
اس کے اعتبار سے لکھ دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تعلق سے جو فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ذرا برابر ظلم نہیں کرتا ہے، تو وہاں پر حشر کے میدان میں کیا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھ کر کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ اسی لیے اہل علم نے اس سلسلے میں یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہی آخر میں آ کر بات رک جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل عقلی دلائل، عقل سے کچھ دلیل دیں گے، کیونکہ جو لوگ قرآن حدیث نہیں مانتے ہیں ان کو پہلے عقل سے، نیچر سے دلیل دینا پڑتا ہے۔ عقلی دلائل، عقل یعنی لاجیکلی کچھ پروف دینا، عقل سے، دماغ سے ان کو سمجھانا۔ اور یہ لاجک اللہ نے قرآن میں خود دیا ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب خود بخود پیدا ہو گئی، جتنی چیزیں ہیں یہ خود بخود بن گیا نہیں، یہ خود بخود بن گیا نہیں، کوئی بھی چیز خود بخود بن گئی ہے؟ دنیا میں ایک چیز آپ دکھائیے جو خود بخود بن جاتی ہے نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ جب دنیا کے معمولی چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے تو انسان جس کو اللہ نے اتنی عظیم خلقت عطا کی ہے، کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہوگا؟ خود بخود ایسے ہو گیا انسان؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب دنیا کی کوئی چیز ایسے ہی پیدا نہیں ہوئی ہے تو انسان کیسے ایسے ہی پیدا ہو گیا؟ دنیا کی کوئی چیز جب ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے، اتنی بڑی کائنات ایسے ہی پیدا ہوگی، آسمان، زمین، یہ ستارے، سیارے، کتنے گیلیکسیز ہے، آربٹس ہے، اور یہ ندیاں ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، خود بخود پیدا ہو گئے؟ کیسے؟ وہ جو تھیسس تھیوری بناتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ پہلے ایکسیڈنٹ بولے تو وہ بولے ان کے گاڈ نے بنایا 6 دن میں فل سب کچھ بنایا، پھر 7ویں دن ریسٹ لیا، تو پھر لاسٹ فائنل ابھی کیا بول رہے ہیں کیمیکل ریولیوشن کا جو بول رہے ہیں، وہ پہلے ایک ایٹم سے ہوا، پھر وہ ایکسپلوژن ہوا، تو وہ اب یہ ڈاروین تھیوری کی قریب ہے۔ جو ڈاروین تھیوری ہے وہی ہے کہ کوئی چیز گھوم رہی تھی، کوئی چیز، شروع میں کہا کہ کوئی چیز گھوم رہی تھی، گھومتے گھومتے اس میں سے ایک حصہ نکل کے آیا، نکل کے آ کے زمین پہ گرنے کے بعد اس میں پانی پیدا ہوا، پانی میں کیڑے پیدا ہوئے، وہ کیڑے پھر پانی سے نکل کے بڑے ہوئے تو خشکی میں آنے لگے، جنگل میں رہے، پھر وہ آ کر بندر کی شکل اختیار کر لیے، پھر بندر آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کر لیے۔ اس میں یہ تو پھر غلط ثابت ہو گیا۔ یہ کئی کوشچنس ہیں۔ پہلی بات، آج کوئی بندر انسان کیوں نہیں بنتا؟ آج بھی ایک بندر 1000 سال کے بعد انسان بن جانا چاہیے، تھوڑے کر کے پروگریس ہونا چاہیے، جیسے دکھاتے ہیں فوٹو میں، ایسے کرتے کرتے پھر انسان بنا۔ آج بھی کوئی پروگریس کرنا چاہیے، آہستہ ہونا چاہیے، آج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز گھوم رہی تھی اور اس میں سے نکل کے آیا، یہ گھوم رہی تھی وہ کیا چیز ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ گھوم رہی تھی، اس میں طاقت ہے، وہ طاقت کس نے دیا؟ پھر کہاں جائیں گے؟ گھما پھرا کے وہی کوئی ایک طاقت ہے، وہی طاقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کہیں بھی آپ جائیں گھما پھرا کے لاسٹ اینڈ وہی آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں کہا جاتا انت الاول، اللہ تو اول ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، تب سے اللہ ہے، اللہ اول۔ اور اس میں دوسری بات کیا ہے؟ آج کل لوگ انسان کی قدر ہونی چاہیے، انسان کو وہ کرنا، ہیومن رائٹس سب کہتے ہیں، انہوں نے خود جو ہے انسان کو اتنا گندا بنا دیا۔ اگر ہمیں اور آپ کو کہا جائے کہ منکی کی اولاد، کیسا لگے گا؟ آپ کو خوشی ہوگی؟ پھر بھائی کیا، اللہ نے تو، اسلام نے تو انسان کو سب سے اونچا مقام دیا، کہا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔
دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کسی کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، کسی کو بھی نہیں، جنوں کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، آسمان زمین ستارے سیارے کسی کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، لیکن آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور پھر کہا بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، کرمنا تقریب کی ہے ہم نے، اور ان کو عزت بخشی ہے۔ اسلام اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو عزت دے رہا ہے، تکریم بخش رہا ہے، اونچا مقام دے رہا ہے کہ رب نے تم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور انسان ہے خود اپنے آپ کو منکی کی اولاد قرار دے رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان بائی برتھ کیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہے نہیں، لیکن دوسرے مذاہب کے پاس یہ تصور ہے کہ انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے، انسان گنہگار ہے، ہاں اسی لیے ہوتا ہے، ہاں گنہگار ہے، ان کے پاس یہی تصور ہے۔ اسی لیے وہ چاند پہ گیا نہیں گیا معلوم نہیں، حقیقی معنی میں چاند پہ کوئی گیا نہیں گیا معلوم نہیں ہے، بس لوگ کہتے ہیں کہ چاند پہ گیا، تو جب چاند پہ گیا تو سب سے پہلے وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن خیال ہیومن رائٹس کے نعرہ لگاتے ہیں، انہوں نے کیا سرخی باندھی کہ انسان کے گناہگار انسان کے ناپاک قدم چاند میں بھی پہنچ گیا، تو انسان کو گنہگار بھی بنا رہے ہیں، ناپاک بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہا ہے یہ لوگ، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت ہی تکریم والا ہے، اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، کتنے سارے انسان کو اللہ نے موقع دیا، ان کی عزت کی ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اپنے آپ کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور زیادہ گھٹا رہے ہیں مقام کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپ گریڈ کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا کے بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، وہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، انسان کا پیدا کرنے والا، اور وہ ہے اللہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طور آیت نمبر 35 میں بیان کیا۔ سورہ طور طور سورہ نمبر کیا ہے؟ 52۔ سورہ طور آیت نمبر 35۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ سب کچھ بغیر کسی چیز کے ایسے ہی پیدا ہو گئی؟ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، کافر اور مشرکین سے اللہ نے پوچھا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کائنات میں ایسے ہی پیدا ہو گئی یا تم نے پیدا کیا؟ بولو، تم خالق ہو؟ ہے کوئی؟ آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا آگے ہے، ایک آسمان اور پیدا کر کے دکھائے، ایک زمین اور بنا کر دکھائے، سورج غروب ہو رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے دکھائے، سورج طلوع ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے روک کے دکھائے، اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے باڈی میں غور کرو، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ بہت بہترین آیت ہے، بک میں نہیں ہے، میں آپ کو بہت بہترین آیت ہے، سنوریہم سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53۔ فصلت 41:53۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم،
अल्लाह ने क्या फरमाया, विल शो देम और साइंस, इंसानों को, इन लोगों को हम दिखाएंगे हमारी निशानियां क्या क्या है, क्या क्या निशानियां है, किसमें दिखाएंगे, इन द यूनिवर्स, फिलाफाक, यूनिवर्स में देखो, पूरी कायनात में देखो। और आपने इससे पहले अल्लाह अकबर एक वीडियो शायद व्हाट्सएप में देखे होंगे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, कितने अल्लाह अकबर गैलेक्सीज है, ऑर्बिट्स है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, और कितने बड़े बड़े हैं, कई गुना बड़े हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि आफाक में देखो, यूनिवर्स में देखो क्या कुछ है। वफ़ी अनफुसिहिम, और ख़ुद उनके अपनी ज़ात में, कहा कि इन द यूनिवर्स एंड इन देयर ओन सेल्व्स, खुद उनके अपने बॉडी में देखें, गौर करें, एक एक ज़र्रे में गौर करके देखें। आज देखिए इतनी तरक्की के बावजूद साइंस टेक्नोलॉजी में कोई एक आँख बना सकता है, दूसरों के आँख लेकर फिर उसको, ठीक है ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। इंसानी जिस्म का एक पार्ट भी बनाकर दिखाए, नहीं बना सकते। मामूली एक दांत अगर टूट जाए, उसके बाद दूसरा दांत जो लगाते हैं, क्या उसके अंदर वो बात आती है? नेचुरल जो दांत है वो बात आती है क्या? नहीं। कितनी परेशानी उसमें होती है, फिर डॉक्टर को घस 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 के करना पड़ता, फिर 2 दिन के बाद टूट गया, क्या क्या मसाइल देखो अल्लाह ने दिया है। अल्लाह अकबर, ये कितने अल्लाह ने निशानियां दिखाई, बेहतरीन आयत है ये। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, क्यों? हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह ताला ये मालूम करना चाहता है कि मालूम हो जाए कि अल्लाह तबारक ताला हक है, और अल्लाह तबारक ताला को मालूम कर ले कि हक का मतलब क्या है? अल्लाह है। अल्लाह के वजूद के लिए, अल्लाह की एग्जिस्टेंसी के लिए बेहतरीन आयत है ये, बेहतरीन आयत है ये कि अल्लाह ताला है, ये मालूम करने के लिए। और कहा कि अवलम यकफी बिरब्बिक अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, क्या उनके लिए काफ़ी नहीं है तुम्हारे रब जो हर चीज़ पर गवाह है, हर चीज़ पर क्यों देखने वाला है। ये बेहतरीन आयत है। तो एक अकली दलील है, वैसे अकली दलाइल बहुत सारे हैं, उनमें से एक अल्लाह तबारक ताला ने खुद अक़ल के एतबार से जो दलील दे दिया कुरान के ज़रिए से कि कोई भी एथिस्ट है उसको पूछो कि भाई कैसे ये सब कुछ है, बोलो इसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया है। और इसी तरीक़े में आपको जाना चाहिए। दावत व तबलीग का काम, मनहज यहाँ से ले लीजिए कि दावत व तबलीग, गैर मुस्लिमों में दावत व तबलीग का काम करना है, बातचीत की शुरुआत कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसके दिल में ही बिठाना है तुमको पैदा किसने किया। बातचीत के आगाज़ में यहाँ वहाँ नहीं जाना, फ़िरक़ों में नहीं जाना, जो चीज़ सेकेंडरी है उसमें नहीं जाना, डायरेक्ट आप उसको खालिक का तसव्वुर दे देना कि भाई ये चीज़ है कोई पैदा किया, ये चीज़ है कोई पैदा किया, ये चीज़ है कोई पैदा किया, तुमको किसने पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया, उससे पहले किसने पैदा किया, पहले इंसान को किसने पैदा किया, इसको ले जाने से तो कोई है पैदा करने वाला। ऐसे ही कायनात नहीं चल रही है, कोई चलाने वाला है, वो कौन है? वही है अल्लाह। तो ये 2 दलाइल मालूम किए, एक नेचर से कि नेचुरली हर एक के दिल में, दिमाग में ये ख्याल होता है कि कोई है बड़ी ज़ात, बड़ी हस्ती, और एक है अक़ल के एतबार से कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसे ही पैदा नहीं हुई है, तो इस दुनिया का कोई पैदा करने वाला है। और जब इस दुनिया के मखलूक़ात में से इंसान अशरफ है तो इसका भी कोई पैदा करने वाला है। उसके बाद एक दलील है हिस्सी दलाइल। हिस्सी का मतलब होता है कि सेंस के ज़रिए से आदमी मालूम कर सकता है, एक फीलिंग, एहसास। तीसरे नंबर पे हिस्सी। सेंस, एहसास, शऊर, फीलिंग। जैसे कोई आदमी दिल से कुछ मांगता है, मांगता है, दुआ करता है और उसकी मांग पूरी हो जाती है,
वो चीज़ जो होने वाली नहीं थी वो हो जाती है। एक इंसान जो बचने वाला नहीं है वो बच जाता है। पूरे दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देते हैं नहीं, लेकिन कितनी मिसालें हमारे पास मौजूद है कि वो बच जाता है और कई साल जी लेते अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसने किया? ये एक हिस्स, शऊर, सेंस, फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं कि आदमी जी रहा है, ये मरते मरते जी गया, पूरे दुनिया की ताकत जवाब देने के बावजूद भी जी गया। एक चीज ऐसी बस होने वाली नहीं है, पूरे सोर्सेस खत्म, लेकिन वो चीज हो जाती है। दिल से आपने पुकारा है, आपकी दिल की पुकार को सुन लिया, किसने किया? ये आपकी दिल की पुकार को किसने सुना? सबसे पहले बच्चे को किसने सिखाया कि उसे दूध कहाँ मिलेगा? माँ की छाती से दूध उसको मिलेगा, किसने सिखाया उसको? हाँ, इसी को फितरत कहा जाता है। यही नेचर है, यही सेंस है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। महसूस करना कि वाकई माने में ही सिखाया। अब चलो ठीक है, मिसाल के तौर पर मछली, अब दूसरे मुर्गी है, अंडे से मुर्गी का बच्चा निकला, निकलते ही माँ को देखती है कि वो चोंच मार रही है, चलो माँ को देखकर उसने सीख लिया। मछली के अंडे पैदा होते हैं ना, मछलियाँ जो क्या करती, अंडा डालती है। अंडा फिर वो मछलियाँ सेकती नहीं है, पता नहीं वो पानी के बहाव में उसका अंडा कहाँ गया है, नहीं, पानी के बहाव में ही वो अंडे से बच्चा पैदा होता है। अब उस बच्चे को किसने सिखाया कि तैरना चाहिए? पानी में तैरना उसको किसने सिखाया? उसने माँ ने सिखाया? नहीं सिखाया। हाँ, तो जिसने सिखाया है वही पैदा करने वाला है। और ये सब चीजें जो हो रही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ पर, पत्थर के नीचे, समंदर के नीचे तक किसी को अल्लाह ताला रोजी रोटी देता है। वहां पर किसी को रोजी चाहिए, वहां पहुंच जाती है। कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मखलूक को पैदा किया है, क्या कोई दूसरे मालूम कर सकता है? नहीं। जब ये है जिसको हम महसूस कर रहे हैं कि दुआएं कबूल होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक आदमी ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए, परेशानियां हैं, कितने सालों से बारिश नहीं हुई है, पूरे माल हलाक हो गए, चौपाए बर्बाद हो गए, तिजारतें कट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं, सहाबा किराम हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, फौरन बारिश बरस रही है। किसने ये बारिश बरसाया? किसने दुआ को सुना? हाँ, आप भी कभी पुकारते हैं, दिल की आवाज़ कबूल हो जाती है, किसने दिया आपको ये? तो ये बहुत साफ दलील है जिसको हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, सेंस से, जिसको थोड़ी सी भी सेंस से वो मालूम कर ले सकता है कि वाकई माने में कोई है जो हमारी पुकार को, हमारी दुआओं को सुन रहा है, और उसी को हम कहते हैं कि अल्लाह। आखिरी दलील हम देंगे कुरान और हदीस से। इसको कहते हैं शरई दलाइल, शरीयत से शरई, शरीयत से शरई, कुरान और हदीस के शरीयत के दलाइल। कुरान हदीस से मैंने एक मिसाल दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, दुआएं कबूल हुई है। कुरान में बहुत सारी ऐसे आयतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं, जैसे कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है, कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। जब आदमी पूरी तरह से मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, पूरे दुनिया के सोर्सेस ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो किसी को पुकारता है और उसकी पुकार को कोई सुनता, वो कौन है? सूरा अन-नमल, सूरा नंबर 27, आयत नंबर 62, 27, 62, अन-नमल।
63 को भी मिला लीजिए, बहुत अच्छी है। 62 63 64 में भी है, बहुत अच्छे दलील है। पूरे कंटिन्यूसली पढ़िए, देखिए 65 तक पढ़िए, उसके ट्रांसलेशन आपको मालूम हो जाएगा। अम्मा युजीबुल मुत्तर्र इदा दआ, वो कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है, उसकी दुआ को सुनता है जब वो पुकारता है। व यक्शिफुस्सू, बुराई को दूर करता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें ज़मीन में एक के बाद दूसरे को लाता है। बाप गया, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता आता है। उसके बाद अल्लाह ने सवाल किया, इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और रब है? अल्लाह के साथ कोई और रब है? क़लीलन मा तज़क्करून, तुम तो बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। अम्मा यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो तुमको तारीकियों में रास्ता दिखाता है, समंदर में, बीचों समंदर में जाकर फंस जाते हो, कौन तुम्हें नजात देकर रास्ते में लेकर आता है? वो वमन युरसिल रियाह, कौन है जो हवाओं को यहाँ वहाँ पर चला देता है, और वो खुशखबरी बनकर, अल्लाह की बारिश से पहले खुशखबरी बनकर ये हवाएं बादलों को लेकर आती है। इलाहुन मा अल्लाह, कि अल्लाह के साथ कोई और रब है? अल्लाह क्वेश्चन कर रहा है। कहा कि तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, अल्लाह ताला बहुत ऊंचा है जो शिर्क के लोग कर रहे हैं। उसके बाद 64 में कहा अम्मा यब्दउल खल्क, वो कौन है जिसने सबसे पहले मखलूक़ात को पैदा किया, सुम्मा युईदु, फिर दोबारा लौटाएगा, फिर मारने के बाद दोबारा चिल्लाएगा। वमा यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कौन है जो तुमको ज़मीन से और आसमान से रोज़ी देता है? तो रोज़ी रोटी सिर्फ ज़मीन में नहीं, आसमान में भी मिलती है। और वो कौम जिस कौम ने आसमान को ज़्यादा फतह किया, वो सबसे ज़्यादा रोज़ी रोटी वाली कौम होती है। हमारे सल्फ़े सालिहीन आसमान के सितारे, सैयारे और ये सब में गौर व फिक्र करते थे, अल्लाह ने उनको रोज़ी रोटी दिया था। आज जो कौम आसमानों में जो ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी और ये जो है इसके उलूम व फ़नून हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको रोज़ी रोटी दे रखी है। अल्लाह ने फरमाया फ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है, तलाश करो जाओ। अल्लाह कुरान में है बाकायदा कि आसमान और ज़मीन से इलाहुन मा अल्लाह, फिर अल्लाह क्वेश्चन कर रहा है हर आयत में कि अल्लाह के साथ कोई रब है? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम्हारे पास दलील हो तो लेकर आओ। मैंने इतने दलाइल दिए, अल्लाह खुद पूछ रहा है तुम्हारे पास दलील हो तो लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। इसके बाद कहा कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्द अल गैब, अल्लाह के अलावा आसमान और ज़मीन में कोई गैब को नहीं जानता, फ्यूचर को नहीं जानता, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। वमा यशउरून अय्याना युबअसून, और इन्हें पता भी नहीं है कब इनको दोबारा उठाया जाएगा। तो 65 तक बेहतरीन है ये। बेहतरीन दलाइल है माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने सवाल किया माशाअल्लाह, सवाल से फ़ायदा भी हुआ। आखिरी दलील है शरीयत के दलाइल। शरीयत के दलाइल बेशुमार हैं, क्योंकि जो कुरान और हदीस को मानता है तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल बेशुमार है। अल्लाह ने सिर्फ साफ तौर से एक जगह पर फरमा दिया, सूरा इब्राहीम आयत नंबर 10, इब्राहीम, सूरा इब्राहीम 10, अफिल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह के बारे में शक है? फातिरिस समावाति वल अर्द, जो आसमान और ज़मीन के बनाने वाला है। आसमान और ज़मीन को जिसने बनाया है, क्या उसके बारे में शक कर सकते हो? अल्लाह ने क्वेश्चन किया, अगर शक करते हो तो बताओ कि आसमान और ज़मीन को किसने बनाया है? आसमान और ज़मीन को किसने बनाया है? आसमान और ज़मीन में गौर करो, अल्लाह ताला को पहचान जाओगे। तो इन दलाइल से हमने ये मालूम किए कि वाकई माने में अल्लाह तबारक ताला है। और शरई दलाइल में ये भी है कि वही का आना, फरिश्ते का नुज़ूल होना, कुरान का नुज़ूल, अल्लाह ताला के बहुत सारे निशानियाँ हैं, जैसे अल्लाह का घर काबा है, अल्लाह ने कुरान में जो कुछ बयान किया है वो हम आज जाकर देख सकते हैं।
کہ نبیوں کو بھیجے ہیں اور نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، ان کی قبریں ہیں، ان کی نشانیاں موجود ہے، صفا مروا ہے، یہ سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے اس کے لیے تو دلائل بے شمار ہے. پورے قرآن و حدیث رب کے وجود کے لیے، ایگزسٹنسی کے لیے دلائل بے شمار ہے. اسی لیے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ساری کائنات کا وجود گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس کے لیے بے شمار دلائل دیے ہیں کہ انسان، میں نے مختصراً جو بتا دیا سورہ فصلت، کہ پورے یونیورس میں اور اپنی ذات میں غور کریں، اللہ کو پہچان جائے گا کہ واقعی معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اور ایسے بہت سارے پروف اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں. کتنے لوگ جو ایتھسٹ تھے بعد میں اسلام قبول کر لیے، گمراہ تھے پھر صحیح ہو گئے. کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہے اور اچھے ماہرین ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، آہستہ آہستہ وہ صحیح راستے پر آ گئے، صحیح راستے پر آ گئے، یہ سوچ کر کہ بھائی ہاں یہ تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، اوپر کوئی طاقت ہے جس نے کیا ہے. اور پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں صحیح تصور میں. ایک آخری بات ہے، جب اب تک ہم نے یہ معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ کوشچن کرتے کچھ لوگ، ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب ہم لوگ ایک کوشچن سے ہی دیں گے. ہر چیز جس کی ایگزسٹنسی ہے نظر آنا ضروری ہے؟ روح آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ تو پھر ان کو پوچھئے کہ تیرے اندر روح ہے، جان ہے، تو نے دیکھا ہے؟ مانتا نہیں مانتا ہے؟ ہاں. آدمی مر گیا، روح چلی گئی، مانتا نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. تو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اس کو مان رہا ہے، تو پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ اور دوسری چیز، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ انسان کے ایمان کی ایک علامت ہے. مثال کے طور پر آپ اگر مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، مجھ پر اگر آپ کو بھروسہ ہے تو جو بھی بات میں کہوں گا آپ کو مان لینا چاہیے نا. تو یہ گویا کہ آپ میرے بھروسے کی بنیاد پر مان لیے. یہ ہوا میرے بھروسے کی بنیاد پر آپ نے مانا ہے. اور ایک آدمی جس کو بھروسہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ مجھے جادو آتا، میں بنگال کا ہوں، بنگال کا کالا جادو آتا ہے نہیں. اس کے بعد آپ نے اگر مان لیا ہاں آتا، تو یہ آپ کی ایمانداری ہے. مجھ پر جو بھروسہ ہے تو یہ آپ کی ایمانداری کی علامت ہے نا. میں نے آپ کو دکھا دیا جادو کر کے، اب تو سب مانے گا نا. تو یہ ایمانداری نہیں ہوئی ہے، مجھ پر بھروسے کے بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو سب کو ماننا ہے، یہ دکھا دیا. اللہ تعالیٰ اگر اپنے آپ کو دکھا دے تو سب مان لیں گے بھائی. اس میں آزمائش نہیں ہے. ایمان کی علامت کے طور پر کہ قابل بھروسہ وہی آدمی کا ایمان مضبوط ہے، اعتماد اس کو ہے جس نے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اور پھر دوسری چیز یاد رکھیں، یہ دنیاوی مثال ہے کہ جو چیز ہے وہ دکھنی چاہیے، اور یہ مخلوقات کے لیے ہو سکتی ہے. مخلوقات کے لیے جو کریشنز ہے ان کے لیے ہے، لیکن کریٹر کے لیے نہیں. وہ الگ ہی ہے، اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اور کیسے؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں معلوم کیے کہ اللہ بہت عظیم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے انسسٹ کیا، اللہ دکھا دے دکھا دے، دیکھنا چاہتا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی. کیوں جانتے ہیں؟ اصل میں جس سے آپ کو بے تحاشا محبت ہو، لگاؤ ہو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بے تحاشا محبت اور لگاؤ. اب اس کے بعد آپ جس کو بہت چاہتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اس کی صرف آواز آ رہی ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ بتائیے کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ تلملا جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کا حال بھی ایسے ہی کچھ ہوا. آگ کی تلاش میں گئے، وہاں پر آواز آ رہی ہے، موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اور اللہ اکبر، اب دیکھیے رب اتنا قریب ہے اور دکھائی نہ دے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام گویا کہ جذبات سے معمور ہو کر کہہ دیا اللہ مجھے ذرا دکھا دے. اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی اللہ ذرا دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی نہیں، ان کی جذبات. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑی سی جھلک کی، بے ہوش ہو گئے. یہ انسان کی نادانی ہے. انسان کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی طاقت سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے، اور اس کی ایک معمولی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں.
اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے. اور یہ نور، یہ روشنی، اب دیکھیے یہ فوکس لائٹ ہے، میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیوں؟ میری آنکھوں میں بھی روشنی ہے، اس میں بھی روشنی ہے، لیکن اس کی روشنی میرے سے زیادہ ہے، آنکھوں سے روشنی سے زیادہ ہے، اسی لیے میری آنکھ بند ہو جا رہی ہے. آپ کبھی اندھیرے رات میں جا رہے ہیں، آپ کے بائک ہے، کار ہے، اس میں بھی لائٹ ہے، لیکن سامنے ایک بڑی لاری آتی ہے، بڑی گاڑی آتی ہے، اس گاڑی کی روشنی فوکس اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی لائٹ بھی فیل، آپ کی آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے نہیں؟ اندھیرے میں اچانک کرنٹ آئے، کرنٹ آتے ہی ٹیوب لائٹس لگتے ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنکھ میں جو روشنی ہے اس کے مقابلے میں سامنے والے کی روشنی زیادہ ہو گئی، اسی لیے بند ہو گئی آنکھیں. اب جب ایک معمولی انسان کی بنائی ہوئی روشنی ہماری آنکھ برداشت نہیں کر پا رہی ہے، اللہ کی روشنی کی تاب کیسے برداشت کر پاؤ گے بھائی؟ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آخرت میں دیکھیے سب سے بڑی نعمت جو ہوگی، سے بخاری کی ایک روایت ہے، سب سے آخری درجے کا جنتی، سب سے آخری درجے کا جنتی کا حال کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آخری درجے میں حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ گرے گا، ایک مرتبہ اٹھے گا، گرتے پڑتے اٹھتے سنبھلتے ہوئے کسی طرح سے صراط کو، پل صراط کو پار کر لے گا. پار کرنے کے بعد پہنچ جائے گا اللہ سے، اللہ مجھے کسی طرح سے پار کر دے، کسی طرح سے پار کر دے. اللہ پار کر دے گا. پار کرتے ہی اس کے بعد وہاں جا کر اطمینان کی سانس لے گا. دور سے ایک درخت دکھائی دے گا اس کو، اللہ ذرا وہ درخت کے چھاؤں تک پہنچا دے. اللہ کہے گا پھر آگے کچھ نہیں پوچھو گے نا؟ کہ نہیں اللہ بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. چھاؤں تک پہنچنے کے بعد اللہ وہ گھر کون سا ہے ذرا وہاں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کہے گا پھر صحیح بخاری کا حدیث ہے، انسان کی فطرت ہے بھائی یہ، وہ گھر تک پہنچا دے. پھر کچھ نہیں پوچھے گا نا؟ نہیں اللہ. پھر اس کے اندر پہنچانے کے بعد جنت کی نعمت، اللہ ذرا جنت کی نعمت پہ پہنچا دے. پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں، گھر کہے گے جو دیکھ رہا نا ایسے ساتوں آسمان ساتوں زمین کتنی نعمتیں، تیری نگاہ جہاں تک جا رہی وہاں تک سب لے لے تو. معمولی درجے کا جنتی آخر میں جو گیا، سب سے آخر میں گیا وہ جنتی، کہا کہ سب تیرا ہے جا. اس کے بعد پوچھے گا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور کچھ چاہیے؟ نہیں اللہ بہت ہے، بہت ہو گیا، اب کچھ نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا. جنتی لوگ اللہ کو دیکھیں گے، اس کے بعد کہیں گے اللہ آج جو ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی، خوشنودی، اللہ کا دیدار جو ہو گیا نا، اب گویا کہ سب سے بڑی بات ہو گئی ہے. وہاں پر جا کر اللہ کو تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے جنتی لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر نگاہوں کو تیز بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.